معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے باب کے حوالے سے غزوہ احد کے بعد کے کچھ واقعات اور غزوہ احد میں پیش آنے والے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ساتھ جس نظریے پہ اختلاف تھا، وہ نظریہ کئی مرتبہ آپ کو ریمائنڈر کے طور کے اوپر آپ کے سامنے رکھا۔ کفار مکہ کا، قریش مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف صرف اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں تھا، اللہ رب العزت کی ذات کو رب ماننے کے حوالے سے نہیں تھا۔ اس حوالے سے متعدد مرتبہ آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم قل لمن الارض ومن فیہا۔ وہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ آپ قریش مکہ سے پوچھ لیجئے کہ کون آپ کی قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لیکن عبادت کے افعال کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس طرح شرک کرنا کہ عبادت کا کوئی فعل بھی اللہ کے علاوہ کسی کو لائق ہی نہیں۔ انسان مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اب مخلوق کا یہ کام نہیں ہے کہ مخلوق کے آستانے کے اوپر سر جھکا لے، مخلوق کے لیے عبادت کا کوئی عمل بجا لائے، مخلوق کو پکارے، مخلوق سے دعا کرے، مخلوق کو اپنی عبادات کے اندر سجائے۔ یہ حق صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ اور یہی بنیادی طور پہ قریش مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ امم کے ساتھ بھی جو اختلاف ہے اس کی نوعیت بھی اسی قسم کی ہے۔ خود اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ ان لوگوں نے کفر کیا، عیسائیوں نے، کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہہ دیا اللہ عیسیٰ ہے، یعنی اللہ کو عیسیٰ کے ساتھ خلط کر دینا، تین کا تیسرا کہنا، ایک گورکھ دندہ بنا کے پیش کرنا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کیا اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کو ملا دیتے ہو، بندوں کو اللہ کا جز بنا دیتے ہو۔ اس عقیدے کا بھی قرآن پاک میں مفصل رد موجود ہے، اور انہی عقائد کی بنیاد کے اوپر قریش مکہ کے ساتھ یہ مارکے اور یہ جنگیں بپا ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین کا تیسرا، یعنی تین چیزیں مل کے ایک اللہ بنتا ہے، یا انہوں نے تو کفر کیا جنہوں نے کہا عیسیٰ بھی اللہ کا حصہ ہے۔ لیکن انہوں نے کفر نہیں کیا جنہوں نے کہا جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، یہ کفر نہیں ہے۔ ہماری نظر پہ، ہماری عقل پہ کیسا پردہ ہے۔ ان کو تو ہم کافر کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت بھی ان کو کافر کہہ رہا ہے، لیکن یہاں پہ عقیدت کا اور غلو کا اور مبالغے کا ایسا سسٹم ہے جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، معاذ اللہ۔ یہ کفر نہیں ہے۔ عبد کا اور معبود کا ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ آپ تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے، آپ نے تو براہ راست رسول اللہ کو اللہ ہی کہہ دیا۔ آپ نے تو کہا، ہمارے یہاں پہ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے نور من نور اللہ۔ اس کے عقیدے کے دو چیپٹرز ہیں۔ ایک ہے جہال کا عقیدہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے افضل ہیں کہ اللہ کے نور سے تخلیق ہوئی، اللہ کے نور سے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یعنی اللہ ہی کا حصہ بنا دیا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ ان کے سامنے بنیادی طور پہ اس عقیدے کے گڑنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اجماع ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ مخلوقات جتنی بھی ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ افضل انسان ہے۔ اسی افضلیت کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دے کے ثابت کیا تھا کہ یہ آدم کو پیدا کیا ہے، تعظیم کا سجدہ، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، افضلیت کا سجدہ تھا، اشرف بتانے کا سجدہ تھا۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ بشر نور کی تمام مخلوقات سے افضل ہے، تو انہوں نے کہا ایک ہی نور ہوگا جو بشر سے افضل ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نور ہے۔ تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی کے نور کا حصہ بنا دیا جائے۔ یہ عقیدے اگر آپ کو ان کے برے لگتے ہیں تو آج معاشرے میں اللہ کا شکر ہے کچھ علم پھیل رہا ہے،
لیکن ان عقائد کی بھی تو اصلاح ہونی چاہیے. ہم اس بات کے اوپر تو پوری تبلیغ کرتے ہیں، ابلاغ کرتے ہیں. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں حقیقی طور کے اوپر کہ ہم نے پاکستان کے اندر تبلیغ کے اس میدان کو خالی چھوڑا ہوا ہے. عیسائیت کے رد کے حوالے سے، عیسائیوں کو تبلیغ کرنے کے حوالے سے، اگرچہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز میں متعدد عیسائیوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن ان کے اندر ہماری محنتیں شامل نہیں. وہ مسلمانوں کے سحر و افطار، مسلمانوں کے عادات و خصائل دیکھ کے خود مسلمان ہونے آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے اور میں نے حقیقت میں اس میدان کو خالی چھوڑا ہوا ہے. وہ مشنری ذہن کے ساتھ لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم عیسائیوں کو تبلیغ کریں. ہم ایک دوسرے کو تبلیغ کرنے کے تو قائل ہیں جی، دیوبندی بریلوی ان کے خلاف بات ہو جائے، بریلوی اہل حدیثوں کے خلاف بات کر دیں، اہل حدیث دیوبندیوں کے خلاف بات کر دیں. ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو مستقل عیسائیوں کو تبلیغ کرے، عقلی طور کے اوپر، منطقی طور کے اوپر. اور ہم نے اس فیلڈ کو خالی چھوڑا ہوا. ہر بڑی بستی کے ساتھ ایک عیسائیوں کی بستی آباد ہوتی ہے. کبھی ہمارے سر پہ جوں نہیں رینگی کہ ان لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے، ان لوگوں کو بھی مسلمان کیا جائے، ان لوگوں کی بھی اصلاح کی جائے. ہم یہ تو کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا. ہمیں یہ بات، یہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، تم نے کیسی خطرناک بات کی. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. تم نے کہا اللہ نے بیٹا پکڑا. یہ اتنی کڑوی بات ہے، یہ اتنی غلط بات ہے، یہ اتنی بڑی گالی ہے کہ آسمان زمین پہ گر جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اللہ کے بارے میں کہتے اس نے بیٹا بنایا. اللہ کے سامنے تو دنیا میں کوئی بھی چیز ہے تو وہ عبد بن کے آتی ہے، بیٹا بن کے نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کتنا واضح اور صریح رد کر رہا ہے اپنے بیٹا پکڑنے پر. اور تم نے اللہ ہی بنا دیا، تم نے اللہ ہی بنا دیا. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں. پھر بھی ایمان مکمل ہے، پھر بھی ایمان کامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقیدہ توحید کے اوپر بڑی سختی کی ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ کو حکم دیا کہ پیارے حبیب ذرا ان کے عقیدوں کی اصلاح کر دیجئے. قل کہہ دیجئے اگر اللہ کا ہاں کوئی بیٹا ہوتا، اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، دو ترجمے مفسرین نے کیے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. ایک ترجمہ یہ بھی ہے. وجہ کیونکہ اللہ کا اگر بیٹا ہوتا، اگر ہوتا، معاذ اللہ، مثال بھی نہیں اللہ کے ساتھ دینی چاہیے لیکن اللہ نے چونکہ دی ہے، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی عبادت کے لائق ہوتا. ہاں، اللہ کا بیٹا عبادت کے لائق ہوتا. اللہ کے جزیات. اور یہ سمجھنا، آپ یہ بتائیے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن بھی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے. اسی وجہ سے اس کی قسم کھانے کی جو اجازت ملتی ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اور آپ اللہ ہی کا جز بنا دیتے ہیں. اللہ کے بندوں کو مخلوق کو اللہ کا جز بنا دینا. اللہ اپنے بیٹے کے والے سے کہہ رہا ہے اگر بیٹا ہوتا تو وہ بھی عبادت کے لائق ہوتا، وہ بھی عبادت کے لائق ہوتا. ہاں، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جز مانا پھر وہ عبادت بھی کرتے، ظاہر ہے پھر اللہ کے جز کی عبادت تو بنتی بھی ہے. لیکن کیا اللہ رب العزت کی شان کو یہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا بنانا؟ ایسے ہے جیسے میں رب کو گالی نکالنا ہے، ایسے ہے تو اللہ بنا دینا، اللہ ہی کا حصہ قرار دے دینا، اللہ کے تصرفات میں شریک ٹھہرا دینا، اللہ کی ملک میں شامل کر دینا، یہ اللہ کو برا بھلا کہنے کے مترادف نہیں ہے. رب کون ہے؟ موضوع اگرچہ آج غزوہ احد تھا لیکن یہ کرسمس
کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو افراط و تفریط ہے، اگر اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، ایک تو یہ ارادہ کرنا کہ ہم نے انشاءاللہ تبلیغ کے یہ میدان بھی کھولنے، اور الحمدللہ علماء کا ایک طبقہ اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، 70 برس گزر گئے پاکستان میں، آپ کو ایک بھی عیسائی تبلیغ کی اثرات کی وجہ سے نظر نہ آتا، لیکن میں نے اور آپ نے یہ کوتاہی کی ہے۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کیا ہم نے بس کرسمس کا رادی کرنا ہے، عیسائیت کا رادی کرنا ہے، اللہ کے بیٹے ہونے کا رادی کرنا ہے، اللہ کی توحید کو اپنے مسلمانوں کو نہیں سمجھانا؟ اور میرے بھائیوں، یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے، عیسائیوں کے ساتھ سارا سال حسن سلوک ہے، اور اللہ کے فضل سے مسلمان کرتے بھی ہیں۔ عیسائی جو ملازم گھر میں کام کرتے ہیں، ان کی شادیوں میں، ان کے جہیز میں، ان کی امداد میں، ان کی غمی خوشی میں، ان کی بیماریوں میں، اللہ کے فضل سے مسلمانوں میں یہ تعصب موجود نہیں ہے، کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا ایک خاص قسم کا پوسٹر اور آپ کا ایک خاص قسم کا جو ہے اسٹریچر وہ باہر پورٹرے کیا جاتا ہے کہ جی آپ اقلیتوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ عیسائی رہتے ہیں، 70 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی ملازم کو مالک سے، کبھی مالک کو ملازم سے، یا کوئی دفاتر میں کام کرنے والے یا اسکول کالجز میں ساتھ پڑھنے والے عیسائیوں کو مسلمانوں نے کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں دی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو تعلق ہے اقلیتوں کے ساتھ، یہ پورے سال کے لیے، اس کا اظہار پورا سال ہونا چاہیے، خاص طور پہ ان کی عید کے، ان کے تہواروں کے اوپر ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تہواروں کے علاوہ پورا سال، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہے کہ جس نے معاہد کے ساتھ، یعنی جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ذمی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یہ متعدد احادیث ہے جن کا مفہوم ہے اگر ذمیوں کے بارے میں بھی آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو خلاف شریعت ہے تو آپ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی ایک اصول ہے، اخلاقی ضوابط ہے، لیکن ان اخلاقیات کا تعلق یہ ہے کہ آپ ان کو ہیپی کرسمس کہیں، آپ ان کو عید کی مبارک دیں، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، آپ شروع دسمبر میں کر دیں، جنوری آئے کر دیں، فروری آئے کر دیں۔ خاص طور پہ کفار کی عیدوں کے دنوں میں ان کو مبارک دینا اجماع امت ہے، اجماع امت، یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے متجددین ہر فرقے کے جو ہیں کوئی نئے نکلیں، جی اس میں جی حرج کیا ہے، جی اس میں جی ہم نے وہ جب مسلمانوں کو عید مبارک کہہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کو تھوڑی مان لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی کرسمس کو کی مبارک دینے کا مطلب یہ ہے اللہ کے ہاں جی بیٹا ہوا اس چیز کی مبارک۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کفار کی مشابہت کرے، کس چیز کی؟ اور بھائی ان کے مذہب ہی کی مشابہت کی بات ہے، ان کے مذہب ہی کی مشابہت کی بات ہے۔ علاقائی عرف تو عام ہوتا ہے، علاقے کے اندر جو رسم و رواج ہیں وہ عرف کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ مشابہت کے عنصر نہیں پائے جاتے۔ مشابہت کس میں ہوتی ہے؟ مذہب میں، تہواروں میں۔ ان کی اگر مشابہت کرو گے تو انہی میں سے ہو۔ اور اسی لیے امام ابن تیمیہ، ابن قیم نے اور دیگر ائمہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، اتنا خطرناک، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ ہیپی کرسمس، جی عید مبارک، جی مسیحی برادری کے ساتھ جی عید سیلیبریٹ ہو رہی ہے، جی مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں، جی یہ ہو۔ علماء نے لکھا یہ اتنی خطرناک بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے کہ عیسائیوں کے تہوار، صرف مراد عیسائی نہیں ہے، مراد کسی بھی مذہب کے تہوار مذہبی میں شمولیت اختیار کرنا اتنا سنگین گناہ۔ اگر اس کے اندر آپ، خاص طور پہ عیسائیوں کی، اگر آپ عیسائیوں کی کرسمس کے اوپر کیک کاٹتے ہیں تو گویا آپ نے خنزیر کو کاٹ دیا ہے۔ اب بتائیے، کیک کاٹنے کو علماء یہ کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ تربوز کاٹنے کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خنزیر کو کاٹا ہے۔ وجہ یہ مشابہت کفار ہے۔ بالفرض آپ کو یہ لاجک نہیں بھی سمجھ آتی، حقیقت یہی ہے کہ آپ ان کو مبارک دیتے کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ کو اس چیز کی مبارک ہو، حقیقت یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ بات کہتا ہے جی اس سے مراد یہ نہیں ہوتا، جی اگر آپ کی عید کے اوپر وہ مبارک دیں تو ہماری عید میں تو رمضان کی خوشی میں ایک عید آتی ہے، ایک حضرت ابراہیم کی قربانی کے حوالے سے آتی ہے۔ آپ نے کسی عیسائی کو دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی عید کے موقع پہ آپ کے ساتھ مل کے بکرا ذبح کر رہا ہو؟ لیکن آپ ہی کے اندر یہ ایسی جرت پیدا ہوئی ہے، آپ ان کے ساتھ کیک بھی کاٹیں گے، آپ ان کی۔ بھائیو، پورا سال اچھا سلوک کرو، پورا سال کرو، کوئی اعتراض نہیں، لیکن مذہبی تہواروں کے اندر شمولیت، اجماع حضرت عمر کے اقوال، یہ مستقل ایک موضوع ہے۔
حضرت عمر کے، حضرت ابو بکر کے، صحابہ کرام کے، آج تک امت کے اندر، آخر انہوں نے بھی فتوحات کی تھی، اگر ان کے دور میں بھی یہ تہوار آتے رہے، ان کو نہیں تھا اسلام کا مطلب سمجھ آیا۔ آج کا متجدد جو ہے، آج کا جو اپنے آپ کو زیادہ مسلمانوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا جو ہمدرد بنتا ہے، یہ جی امپریشن کیا پڑے گا، جی کیا امپریشن پڑے گا؟ ان کی خوشی کا تہوار ہے، ان کے مذہبی تہوار ہیں، ان کے ساتھ ہم پورا سال اس میں سلوک کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ایک دن آپ ان کو مبارک نہیں دیں گے تو ہرگز یہ مبارکبادیں دینا، یہ ان کے مذہبی تہواروں کے اندر شمولیت کو اختیار کرنا۔ اور اللہ رب العزت کے حوالے سے میں نے اور آپ نے اللہ رب العزت کا صحیح وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا قدر کوئی نہیں کی اور اللہ کو سمجھا بھی کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا کچھ نہ کچھ ادراک اگر مخلوقات میں سے کسی کو ہے، انبیاء کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ فرشتوں کو کسی حد تک ہے، کیونکہ بعض احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت جب کوئی عام حکم بھی جاری کرتے ہیں آسمانوں کے اوپر سے، عام حکم یعنی مراد وحی ہے، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ وحی نازل کی جائے تو آسمان کے اوپر آواز آتی ہے، اس آواز کی بھی حدیث میں، اس ساؤنڈ کی بھی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ جیسے صاف پتھر کے اوپر کوئی زنجیر گھسیٹے تو جس قسم کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس طرح آسمان پہ آوازیں آتی ہیں۔ ان آوازوں کو سن کے فرشتے، متعدد احادیث ہیں، بے سدھ ہو جاتے، بعض روایات میں آتا ہے بے ہوش ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور ایک ایک فرشتہ آپ اور میرے جتنے قد کا سائز کا نہیں ہے۔ عرش کے 8 میں سے صرف ایک کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں 7 زمینوں کے نیچے جا چکا ہے۔ اتنا طویل القامت ہے کہ ارب سال گزر جائیں، روشنی بھی اس کے جسم کی پیمائش کو پار نہیں کر پاتی۔ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ آسمان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جبریل ان کے سردار ہیں۔ اللہ جب وحی کرتے ہیں تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، خوف سے، اللہ رب العزت کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں سب سے پہلے۔ اور جبریل امین کے بارے میں آتا ہے کہ جبریل امین کو جب اللہ مخاطب ہوتے ہیں نا، صرف مخاطب ہوتے ہیں، آپ کو اور مجھے 6000 سے زائد مقامات پہ خطاب، کوئی اثر نہیں، اور جبریل امین سے صرف خطاب کیا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے، تو جبریل امین ڈرتے ڈرتے اللہ رب العزت کے خوف سے کپ کپاتے اپنے پڑوں کو سکیڑتے اتنا چھوٹا کر لیتے ہیں کہ جیسے بوری کا ایک ٹکڑا ہو۔ وہ فرشتے جب ان کے اوپر خوف، غم، دہشت طاری ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں، اور فرشتوں کے پاس آ کے جب وہ فرشتوں کے پاس آتے ہیں، حدیث میں الفاظ ہے کہ فرشتے جبریل کو پاس دیکھ کے کچھ ہوش پکڑتے ہیں، کچھ ہوش میں آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک وحی کی کیفیت ہے، ایک وحی نازل ہو رہی ہے، اس کے خوف سے فرشتے بے سدھ بے ہوش پڑے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، ان کو کچھ ہوش آتی ہے، کہتے ہیں اے جبریل اللہ نے کیا فرمایا؟ جبریل کہتے ہیں اللہ جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے، جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے۔ فرشتوں کو کچھ ہوش آتی ہے، کچھ ہوش پکڑتے ہیں، پھر اس وحی کو جبریل امین نے جہاں لے کے جانا ہوتا ہے لے جاتے ہیں۔ آپ اور میں، ہم نے اللہ کی کیا قدر کی؟ ہمارے لیے مخلوق کو اللہ سے ملا دو، مخلوق کو اللہ سے بڑا کر دو، مخلوق کو اللہ کے اندر تصرفات میں شریک کر دو، ملکیت میں شریک کر دو، جز بنا دو، اللہ رب العزت کا حصہ ہی بنا دو، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہی بنا دو، جو مرضی کر لو۔ اور ہم اعتراض کرتے ہیں عیسائیوں کے اوپر کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا کیوں کہہ دیا؟ بھائی اللہ کا بیٹا کہنا جس طرح غلط ہے اسی طرح اللہ کہنا بھی غلط ہے، برابر کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی بری بات ہے، لیکن ہم جو اس سے بری بات ہے اس کی طرف نہیں غور کرتے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگوں کا مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے اسماء و صفات کو، اللہ کی عبادت کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں۔ یہی
فلسفہ، یہی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی، آپ ہی کے رشتہ دار تھے، آپ کے ہی کنبے اور قبیلے والے تھے، آپ کے ہی اعزاء و اقارب تھے، لیکن میں نے اور آپ نے اس فلسفے کو فراموش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عہد میں ایک مخیریق نامی یہودی بھی شامل ہوا تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا یہودیوں میں سب سے بہتر ہے، اسی لیے ائمہ نے لکھا کہ اس نے اسلام کو قبول کیا، اور یہ یہودیوں کے پاس گیا تھا اور کہا تھا تمہارے پر حق ہے کہ تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو، معاہدہ کیا ہوا ہے، آج معاہدے سے پھرتے ہو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسی طرح ایک شک عثمان تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے معرکے میں شریک ہوا تھا، اور اس نے 7 سے 9 کافروں کو قتل بھی کیا تھا۔ جب وہ مرنے لگا اسی جنگ کے اندر تو صحابہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے آج تو نے جرت و بہادری کے عجیب و غریب میدان بپا کیے ہیں، آج تو تجھے جنت کی بشارت ہو، تجھے شہادت کا درجہ ہو مل جائے۔ کہتا کون سی جنت، کون سی شہادت؟ اپنی قوم کے لیے لڑا ہو۔ یہ حدیث جو ہے، یہ جو سیرت کا واقعہ ہے، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار ایک تو نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور دوسرا اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان ساری زندگی برائی کرتا رہتا ہے، خاتمے کے قریب آ کے ایسے عمل کر جاتا ہے اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور کئی مرتبہ ساری زندگی نیکی کے عمل کرتا رہتا ہے، خاتمے کے قریب آ کے ایسی بری بات کہتا ہے کہ سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قزمان ان لوگوں میں شامل ہے، جان بھی لٹا دی، 7-8 کافروں کو بھی قتل کیا۔ جب پوچھا گیا کس کے لیے لڑا؟ اپنی قومی عصبیت کے لیے، اپنی قومی اہمیت کے لیے۔ کس جنت کی بات کرتے ہو؟ ہرگز اس لیے نہیں لڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اس کی وفات کی خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ابھی تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، اس نے کیا کہا؟ تو آسمان سے وحی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ من اہل النار، او میرے بھائیو اس کو کہیں شہید نہ کہہ دینا، یہ عصبیت کی وجہ سے لڑا ہے اور یہ آگ میں جائے گا۔ دیکھیے ایک بندہ جان بھی لٹا رہا ہے، لیکن اس کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میں نے اپنی قوم کا دفاع کیا، رسول اللہ کے ہمراہ شامل ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ آگ میں جائے گا۔ گویا اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر بھی ہے اور خاتمے کے اوپر بھی ہے، کہ جس عقیدے کے اوپر، جس نظریے کے اوپر وہ بندہ مرا بنیادی طور کے اوپر، وہی اس کا اگلی دنیا میں احتساب ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی بڑی تفصیلی ہدایات مسلمانوں کو جاری کی ہیں کہ اپنی جو آخری لمحات دنیا میں گزارنے ہیں، اس کے اندر جو انسان کے سامنے فتنے آتے ہیں ان سے کیسے نمٹنا ہے، ان سے کیسے نبردآزما ہونا ہے، شیطان کس کس شکل میں آ کے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس سے بچاؤ کی جو تدابیر ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بڑی اچھی طرح بتائی ہیں۔ اسی غزوے کے اندر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، آپ کے سامنے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر چڑھ کے ایک جگہ پناہ لے لی، زخمی ہو چکے تھے۔ اس وقت ابو سفیان آیا اور آ کے کہنے لگا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں؟ رسول اللہ خاموش رہے۔ کیا ابو بکر تم میں موجود ہیں؟ ابو بکر بھی خاموش رہے، اور ساتھ ساتھ ڈائیلاگ بول رہا ہے کہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، حضرت ابو بکر لگتا ہے انتقال کر گئے۔ پھر جب اس نے کہا نا عمر تم میں موجود ہے، لگتا ہے انتقال کر گئے، عمر نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، حضرت عمر سے رہا نہ گیا، ابھی ہم زندہ ہیں اور تیرے غرور و تکبر کو خاک و خون میں شامل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا خاموش رہے، حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا خاموش رہے، حضرت عمر کے بارے میں جب اس نے کہا ابو سفیان نے، تو حضرت عمر سے خاموش نہیں رہا گیا۔ لیکن آپ نے ذرا غور کرنا کہ کفار مکہ کے اس وقت کے تو وہ سردار تھے، اسلام قبول کیا، سر آنکھوں پہ اسلام نے ساری پیچھے گناہ معاف کر دیے، لیکن ابو سفیان کو بھی پتا تھا، ابو سفیان کو بھی پتا تھا۔ اس نے رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ ابو بکر کا۔ ابو بکر کے بعد سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ عمر کا۔ یعنی یہ بات کفار کو بھی پتا تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، ابو بکر زندہ ہیں، تو اسلام زندہ رہے گا۔
ابو بکر جا چکے ہیں، عمر زندہ ہے تو اسلام زندہ رہے گا۔ ترتیب کفار کو بھی پتہ ہے، جو آج کے بعد نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں میں داخل کرتے ہیں، ان کو ترتیب کو نہیں پتہ، ان کو نہیں پتہ کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء کون ہے۔ نبیوں کے بعد چشم فلک نے حضرت ابو بکر سے افضل کوئی نہیں دیکھا، ان کے بعد عمر سے کوئی نہیں دیکھا۔ وہ ابو سفیان جو کفار مکہ اور قریش مکہ کے سردار ہیں، ان کو بھی اس ترتیب کا پتہ ہے۔ آج کے مسلمان اس ترتیب سے غافل ہیں۔ اور پوچھا، پھر اس نے نعرہ لگایا کہ حبل کیجئے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہو اللہ اعلی و اجل۔ پھر اس نے کہا میرے لیے، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ان کو جواب دینے سے منع کیا، تاکہ جب یک بارگی جواب دیا جائے تو اس کا حوصلہ پست ہو جائے۔ پہلے خاموش رہے تو گویا اس نے گمان کیا کہ رسول اللہ بھی چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، عمر بھی۔ ایک خوشی اور مسرت کی دشمن میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اچانک اس کا جواب دیا جائے تو اس کے حوصلے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب ابو سفیان نے دیکھا یہ تو تینوں کے تینوں زندہ ہیں، تو ابو سفیان کے حوصلے پست ہوئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی میں شامل تھا۔ اور اس نے اپنے قافلے کو، جو باپ کو بتایا تھا احد کے میدان میں جب صحابہ نے پلٹ کر وار کیا، اگرچہ نقصان ہو چکا تھا لیکن ان کے قدم اکھڑ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بھی جانے میں عافیت محسوس کی۔ اور جب وہ لشکر لے کے واپس جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کرنے کا حضرت علی کو حکم دیا اور کہا چیک کر کے آؤ یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں کہ مدینہ کی طرف۔ اگر تو گھوڑوں پہ سوار ہے تو مدینہ کی طرف جائیں گے، اگر تو اونٹوں پہ سوار ہے تو مکہ کی طرف جائیں گے۔ تو وہ اونٹوں کی طرف سوار تھے، لیکن اسی لشکر کے اندر ابو سفیان کے ساتھیوں، اور ابو سفیان نے کہا یہ کیا ہوا، ہم تو جنگ جیت چکے تھے، اگر اچھی طرح ان کو تحقیق کرتے، ان کے تو حوصلے اکھڑ چکے تھے، ہم نے اچھی طرح قتل نہیں کیا، آج بدلے کا موقع تھا، ہمیں لے لینا چاہیے تھا، ہم کس طرح جنگ حالی چھوڑا ہے۔ گویا درمیان میں اس کا ارادہ بنا واپس پلٹنے کا، لیکن وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی اپنائی۔ انشاءاللہ اسی بات کو اگلے جمعے سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔